السلام علیکم۔ آئیے دیکھتے ہیں مرد کے مقابلے عورتوں کے اوپر کم بوجھ ڈالنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ عورت اپنی زندگی کس طرح سے گزارے، یعنی کہ عورت کا وجود کیا ہے۔ جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ ہے، اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو۔ وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں، ایک اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے۔ میں کون پچھاڑے گا اس کو، خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ۔ تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے، لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے۔ ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے، نان نفقے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے۔ عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے۔ اب اگر دن بھر 8 گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے، کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے، مرد کا بھی یہی حشر ہے، گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا، لڑیں گے۔ لیکن گھر میں رہی ہو عورت، پھر بچے آ جاتے ہیں، 1 بجے آ گئے، ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے۔ بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر 2-2 گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں۔ یہ بچے کیا کریں گے، کس قسم کے تجربات کریں گے؟ یہ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا، کہتے ہیں مجبوری ہے۔ آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور اسی کو سکیڑ لیجئے۔ کمانا شوہر کا کام ہے، بیوی کا نہیں۔ اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام 2 حصوں پر مشتمل ہے، حافظ ناموس زن، ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت، مرد آزماں، مرد کے اوپر چیلنج ہے، بھاری بوجھ تمہیں اٹھانے ہیں، مرد آزماں مرد آفرین، بھاری کام سارے مردوں کے لیے، عورت گھر میں رہے۔ اور آج بھی امریکہ میں جو سٹے ایٹ مومز کہلاتی ہیں، وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں، ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے، ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئیں گی، مرد 1 گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا، کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سیٹر کے پاس، چلڈرن کیئر کے پاس بھیجے گی، پہنچائے گی، پھر اپنے آفس جائے گی، شام کو آفس سے نکلے گی، وہاں سے بچے کو لگی، پھر گھر آئے گی۔ مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر، دونوں بوجھ ڈال دیے اس پر، حمل بھی وہ اٹھائے، ولادت کی سختی بھی سہے، اور معاش کا بوجھ بھی ڈالو اس پر۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے۔ ایک تو اسے کھلونا بنا لیا، عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے۔ عورت ننگی، مرد پورا لباس پہنے ہوئے، پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے، سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے، اور عورت ننگی ہے، اور شدید ترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی۔ یہ اسلام کا معاشرتی نظام اس کو کسی صورت گوارا نہیں کرتا۔ طلاق کے معاملے میں یہی فرق رکھا، مرد دے سکتا ہے طلاق، عورت لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی۔ لے گی تو خلا کہلائے گی، یا عدالت میں جا کر ثابت کرے، یا یہ کہ کوئی ایلڈرز آف دی فیملی ہوں وہ درمیان میں آئے، اور عورت کہے کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، خود طلاق نہیں دے سکتی، کیونکہ عورت کے اوپر جذباتی طور پر ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جو چڑچڑی ہوتی ہے، اس چڑچڑے پن میں وہ کچھ بھی کر بیٹھے، اسے طلاق کا حق نہیں دیا۔ مرد کو حق حاصل ہے، ہاں اگر ناحق طلاق دے گا اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ یہ بات جو ہے مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کے حقوق
یہ بھی خاندان کی جڑ کھودنے کے مترادف ہے۔ اچھا، بیٹے اور بیٹی میں وراثت کا فرق ہے، کیوں؟ بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا، لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی۔ حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے، لڑکے کو لڑکی کی ہے، دونوں کی ضرورت تو برابر ہے۔ لڑکا مہر دے اور لڑکی لے، کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے، حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اسی ضمن میں پاکستان میں ایک تحریک شروع کی، شادی بیاہ کے ضمن میں۔ یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے، بہت بڑا، اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں 2 شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں، ایک میں 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، ایک میں 80 لاکھ خرچ ہوا۔ ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی، ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی، آرڈیننس پاس کیا تھا، لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں۔ آپ کہیں کہ کسی دعوت میں 50 سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے، وہ 100 آ گئے تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا، جو یہ پیسے لے جائیے صاحب۔ کبھی کبھی وہ پکی پکائی دیگیں لے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج۔ ہم نے کیا طے کیا؟ دیکھو، یہ ہے چٹان کی بنیاد۔ آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ آپ سادگی کرو، سادگی کرو، سادگی کرو، یہ واسطہ بے معنی ہے بالکل، اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور ہے، سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے۔ لہذا کوئی جو ہے راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے، وہ ہم نے کی تلاش۔ جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو، ضرور کرو، ضرور کرو۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو۔ اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے۔ یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے، اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہیں نا جو باہر سے آئے تھے، باقی تو اکثریت یہیں سے۔ وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے، تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں، وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو اس کو۔ اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے، ذرا سن لیجئے آپ بھی، اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں۔ نمبر 1، نکاح مسجد میں۔ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ حدیث ہے، ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، مستحب ہے یہ کہ مسجد میں۔ تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو تم؟ وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے۔ وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے۔ وہ تو آنی تھی بارات عصر کے وقت، مغرب بھی جا رہی ہے، آئی نہیں، وہ بیٹھا غریب۔ پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200 300 400 ملتے ہیں، اور کیا ہے۔ میں نے انہیں یاد دلایا، دیکھو شرم کرو، عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے۔ شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ، وہاں شادی ہوگی۔ وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر اول و قرار کریں گے۔ ہمارے ہاں پردہ ہے، تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی، لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، 2 اس کے گواہ ہوں گے، اس کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خواہ کو اجازت دیں گے، وہ نکاح پڑھا دیں گے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد میں۔
نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی ثابت نہیں. دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے. اور اس قدر معقول بات ہے، سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں. کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے، کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئیں 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں، تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18، 20، 22 برس گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے. خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے اے سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا دیا، اتروا دیا بوجھ. پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں ذہن کے اندر. تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے. معقول بات کیا ہے؟ لڑکا، اس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ ولیمہ کرے، اس پر باقاعدہ احادیث اولبو ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو، احباب کو. یہاں تک کہا کہ بے طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. ظاہر بات ہے، مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو، دوستوں کو بلایا جاتا ہے. پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے، وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے. تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا. جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور خلاص. بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں. اجتماع طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا. لڑکی کو، حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا. ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا. کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر وداع کرا کے لے کے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں. چوتھی چیز، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم. ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے وہ دے دلا کے رخصت کر دو. دان دہیج یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر. اسلام میں تو لڑکی وارث ہے. والد فوت ہوں گے، وراثت تقسیم ہوگی. والدہ فوت ہوں گی، کوئی ان کی ہے ملکیت، وہ تقسیم ہوگی. شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں، قطعاً نہیں. غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کہہ دیا گیا. وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا. اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے. اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے میں؟ اور دلہن کے والد بھی حضور ہیں. اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں. وہ فقراء صحابہ میں سے تھے. فرمایا مہر تو دینا ہے. تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے. انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے، کوئی وہ دولت تو نہیں ہے. فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ. وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیتاً. یہ زرہ میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں. اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا. اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر، دلہن کو ذرا تیار کر دو، اور کچھ
पैसों से वो एक गद्दा जिसमें खजूर की खाल भरी हुई थी और 2 तकिए जिसमें खजूर की खाल भरी हुई थी, एक मशकीज़ा, कुएं से पानी तो लाना ही है ना, एक चक्की, जौ हो या गेहूं हो पीसना तो है ना, कोई 1-2 बर्तन और, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये था जिसे जहेज कहते हैं, जिसमें एक पैसा भी हुजूर का शामिल नहीं है। वो हजरत फातिमा का मेहर था जिससे बनाया गया, वरना मदीने ही में दूसरी आपकी साहबजादी का निकाह हजरत उस्मान से भी हुआ, कहीं जिक्र है जहेज का? हजरत उस्मान का घर भरा हुआ, हर चीजें मौजूद, वहां तो किसी जहेज का तस्करा नहीं। दोस्तों, ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और साथ में वीडियो को लाइक कर देना।